بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء میں قصر نماز کے حوالے سے حکم بیان کیا گیا ہے۔ مختصراً چند گزارشات عرض کر دوں۔ سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو قصر نماز کا حکم ہے یہ قیامت کی صبح تک کے لیے برقرار ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اب سفر بہت آسان ہو گیا ہے، آسانیاں ہو گئی ہیں، سہولتیں ہو گئی ہیں، لہٰذا ہم جب سفر میں جائیں تو نماز پوری ادا کر لیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی تنہائی میں پوری نماز پڑھے گا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا گیا کہ حضرت اب تو سفر میں بڑی آسانیاں ہو گئیں تو کیا ہم پوری نماز پڑھ لیا کریں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہی سوال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا تھا کہ حضور اب تو سفر میں آسانیاں ہو گئیں تو کیا ہم پوری نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، لہٰذا اس کو قبول کرو۔ یعنی جب اللہ نے آسانی دی ہوئی ہے تو اس آسانی کو ویسے ہی برقرار رکھو جیسے اللہ نے اس کو برقرار رکھا ہے۔ فقہی مسائل کا اس وقت نہیں ہے، میں صرف ایک یا دو باتیں مختصراً عرض کر دوں کہ آدمی شرعاً مسافر کب ہوتا ہے؟ 48 میل یا اس سے زائد کا سفر کرنا ہو اور جس طرف سفر کر رہے ہیں وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو، تو جیسے ہی ہم اپنے شہر سے باہر نکلیں گے تو ہم شرعاً مسافر ہوں گے۔ اب جب آدمی شرعاً مسافر ہو جاتا ہے تو جتنی نمازوں میں 4 رکعت فرض ہیں، یعنی ظہر، عصر اور عشاء، وہ 4 رکعت کم ہو کر 2 رکعت باقی رہ جاتی ہیں۔ اگر آدمی اکیلا نماز پڑھے گا تو وہ 2 فرض پڑھے گا، اگر کسی مقیم امام کے پیچھے پڑھے گا تو پھر وہ 4 رکعت پورے فرض ادا کرے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ قصر صرف 4 رکعت والے فرضوں میں ہے، سنتوں میں کوئی قصر نہیں ہے۔ ڈیورنگ ٹریول تو ہم سنتیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں اور وہاں پر ہمارے پاس وقت بھی ہو تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ سنتوں کی ادائیگی کر لینی چاہیے۔ مغرب کے 3 ہی فرض پڑھے جائیں گے اور اسی طرح وتر بھی جو ہیں وہ 3 ہی پڑھے جائیں گے، ان میں قصر نہیں ہو سکتا۔ ایک آخری مسئلہ عرض کر دوں، جب بچیوں کی، بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور وہ دوسرے شہر میں چلی جاتی ہیں تو یاد رکھیے گا کہ ان کا یہ والا جو گھر تھا، جو ماں باپ کا گھر تھا، وہ اب ان کا وطن اصلی نہیں رہا، اب ان کا وطن اصلی ان کا سسرال بن گیا۔ لہٰذا وہ بچیاں جب اپنے میکے میں آئیں گی تو یہاں پر وہ قصر نماز ادا کریں گی، وہ پوری نماز جو ہے وہ ادا نہیں کریں گی۔ بعض حضرات اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ وطن اصلی کا تعلق جائیداد سے ہوتا ہے، جائیداد سے وطن اصلی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وطن اصلی کا تعلق اس نیت سے ہوتا ہے کہ مستقبل میں آپ نے ہمیشہ کہاں رہنے کا ارادہ اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ مختصراً چند گزارشات تھیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کا صحیح فہم